अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा और आयत नंबर 29 है जिसकी आज अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू, मत खाया करो, अम्वालकुम, आपस में एक दूसरे के माल, बैनकुम, बाहमी तौर पर, बिल बातिली, नाजायज तरीके से। ए ईमान वालो, एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से ना खाओ। नाजायज तरीके से खाना दो तरह पर है, धोखाधड़ी करके किसी का माल खा लेना या गलत मकासद के लिए। जैसे धोखाधड़ी तो आप सब समझते हैं, और गलत मकसद है जैसे किसी ने जुआ खाना खोल रखा है, अब लोग आते हैं अपनी मर्जी से जुआ खेलते हैं, लेकिन उससे लोगों को उस गलत काम का मौका देकर उनका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करवाया है ना, तो ये भी बातिल तरीका। या कोई शराब बेचता है, या ये मुनशियात फरोश जो है, लोग अपनी मर्जी से जाके खरीदते हैं लेकिन उनको ये नशा लगाते हैं ना, तो ये भी नाजायज तरीका है। ठीक है, तो लोगों को गलत चीजें खरीदने के मौके फराहम करना जहां पैसे जाया हो, वो भी नाजायज है। और दूसरा, आप जानते ही हैं, किसी भी तरह की धोखाधड़ी, कुछ भी हो, वो सूद हो, वो रिश्वत हो, वो धोखाधड़ी हो, वो डबल शाह किस्म की चालाकियां हो, ठगबाजी हो, कुछ भी जो अगले के साथ नफा बख्श नहीं है, ये है जी बातिल तरीके से माल कमाना। इल्ला, सिवाय अन के तकूना हो तिजारतन, तिजारत अन तरादिन, रजामंदी के साथ, मिनकुम, तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी के साथ कोई तिजारत हो, कोई लेन देन हो। आप दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, जोड़ा खरीदते हैं, घर ले आते हैं, हलाल है। और जो खरीदो फरोख्त आप करते हैं, लेन देन करते हैं, हलाल और जायज है। दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन ये तिजारत हलाल चीजों की, ये इस्लाम की बेसिक कंडीशन है। यानी एक तो ये है ना कि किसी का धोखे से माल लूट लेना, और दूसरा ये है कि किसी को ऐसी चीज बेचना जो नहीं बिकनी चाहिए, जैसे मुनशियात, जैसे जुए के मवाक़ी, जैसे जिस्म फरोशी। तो इसमें बेसिकली तो पैसा अगला अपनी मर्जी से दे रहा है, लेकिन अगले को गलत चीजें फराहम करके जो पैसा लिया जा रहा है, इस्लाम में वो भी हराम है। लिहाजा इस्लाम में इसीलिए अब देखें, नाच गाने की कमाई हराम है, टीवी की कमाई हराम है, ये यूट्यूब की कमाई हराम है। कि अभी फतवा भी बल्कि बहुत अच्छा जारी किया है सऊदी फतवा कमेटी ने, कि ना ये यूट्यूब का, टिकटॉक का जो इनकम है, हराम है, सिवाय इसके कि वो दीनी हो या कोई तालीमी हो। इनके किसी ने बड़ा अच्छा, मैं देख रही थी, अच्छा काम भी है जिन्होंने किया हुआ है, तो मैं देख रही थी कि बड़ा ही अच्छा किसी ने राइटिंग का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, पता नहीं कब से किया हुआ है, उर्दू राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग तो सिखाते हैं साहब हैं। नाम नहीं मेरे जहन में, बल्कि मुझे पता ही, मैंने देखा ही नहीं, मुझे याद बिल्कुल नहीं। तो वो जो है बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं। अब आप देखें कि ये बहुत अच्छा काम है, स्किल है। इसी तरह और चीजें, जैसे कुकिंग की लोगों ने वीडियोस डाली होती हैं, फुहाशी ना हो उसमें। यानी मुझे समझ नहीं आता कि खवातीन अगर कुकिंग कर रही हैं तो बाल सेट करके, मेकअप करके कौन कुकिंग करता है ना। और ये हिफ्ज़ान सेहत की उसूलों के भी खिलाफ है ना। जो शेफ होता है वो सर पे कैप पहनता है, तो लिहाजा ये बेपर्दगी ना हो, तो कुकिंग के प्रोग्राम्स, टीचिंग के मुख्तलिफ। अभी पिछले दिनों मैंने एक बच्ची को ढूंढ कर दिया ये मैथ्स का। वो वैसे उसने मुझे, मैंने कहा नेट पे बहुत कुछ है, वो कहने लगे मुझे कोई ट्यूशन अच्छी कोई मुझे दे दे, मैं अफोर्ड नहीं करती वगैरह। तो मैंने कहा बेटे किसी की मिन्नत क्या करनी है, नेट पे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज पड़े हैं हर लेवल के। तो वो जैसे होता है कि नहीं वो, तो मैंने उसे फिर ढूंढ कर दिया। मैं देख रही थी बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज है, पाकिस्तानी के, पाकिस्तान वालों के, इंडिया वालों के इवन, और इंटरनेशनल जो मैथ बुक्स हैं, तो इंटरनेशनली बड़े अच्छे अच्छे, पूरी पूरी किताब के उन्होंने स्टेप वाइज कोर्सेज बनाए हुए हैं, और फ्री अवेलेबल है, आप करें, ये बहुत अच्छा है। तो दीनी तालीम तो है ही ना, दुनियावी तालीम हो। इसी तरह एक खातून है, नाम नहीं मुझे उनका भी पता, और वो सिर्फ इतने इतने उनके हाथ ही नजर आते हैं, तो वो मुख्तलिफ फाउंटेन्स बनाती हैं, घर पे बच्चों को बनाना सिखाती हैं। जैसे ये होती है ना वाटर बॉडीज के, वो पानी गिर रहा है वगैरह, छोटी छोटी आबशारें डेकोरेशन के लिए लोग बना के रखते हैं, तो वो घर में बनाना सिखाती हैं। और उसमें ना साउंड भी नहीं होता, और वो शक्ल भी नजर नहीं आती, सिर्फ हाथों पर कैमरा होता है, और वो स्टेप 1 2 3 4 वो बना के दिखाती है। अच्छा है, कोई हर्ज नहीं। एक और बच्ची है, वो यंग बच्ची है,
लेकिन ये है कि उसने प्रॉपर स्कार्फ वगैरह किया होता है। वो कैंडल मेकिंग सिखाती है, होगी 19-20 साल की बच्ची होगी, तो वो कैंडल मेकिंग सिखाती है। कभी किसी तरह कोई कैंडल, ये छोटी छोटी, दीज आर डिफरेंट स्किल्स, तो आप इनको सिखा सकते हैं। कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई कुछ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो नाच गाने पर मबनी वीडियोस हैं, जो मजाकिया वीडियोस हैं, बेहुदा किस्म की वीडियोस हैं, वो टिकटॉक की हैं, वो ये यूट्यूब की हैं, उनसे जो कमाई आ रही है, शॉर्ट्स की आ रही है, वो जायज नहीं है। वो जायज नहीं, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो जाया हो रहा है। तो लिहाजा ये पहलू याद रखना है। बाकी उम्दा तिजारत जो भी की बहुत अच्छी बात है, कमाएं और खाएं, तिजारत में तो बरकत ही बहुत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को सबसे ज्यादा बरकत वाला पेशा करार दिया है, और है भी ऐसा ही। वला तख्तुलू, ना तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, तुम अपने हाथों अपने आप को कत्ल ना करो। इसके दो माने हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे माने निकलते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर दो माने हैं। एक तो ये कि अगर मैंने किसी का हराम माल, हराम तरीके से माल खा लिया, किसी का फ्रॉड कर लिया, कुछ चुरा लिया, तो जहन्नुम की सजा मिलेगी। तो दुनिया की खातिर मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अपने आप को हलाक कर दिया ना। दूसरा इसका माना ये है कि जब मुआशरे में फ्रॉड होने लगता है ना, तो मुआशरे तबाह होने लगते हैं, मईशत तबाह हो जाती है, जैसे हमारी हुई हुई। हर तरफ फ्रॉड है ना, हर कोई मौके की तलाश में है, जिसे जहां मौका मिलता है। अभी एक छोटी सी बात है कि मोहल्ले की दुकान पर मैंने, बच्ची मेरे पास एक है, छोटी है, मैंने उसे धनिया लेने के लिए भेजा। अब हमारे यहाँ 10 रुपए की धनिया की गड्डी देते हैं, तो उसने उसे 30 रुपए की दी, और उसने कहा कि एडी महंगी, तो उसको कहता है 50 दी, मैं कहती 30 ही दे। और अभी मैं ये 2 दिन पहले देख के आई इंडस की, बस बात ये कोई बच्ची है, वो धनिया गल गया था, तो मैंने हांडी में डालना था, फिर जाहिर उस बच्ची बेचारी को मैंने क्या कहना था, मैंने कहा ओके ठीक है। तो यानी कि 10, एक धनिया की छोटी सी गट्ठी, वो बड़ी वाली गट्ठी नहीं, तो बड़ा गुच्छा होता है ना, ये लोग लाकर छोटी छोटी गठियां बना लेते हैं कि 2 दिन वो धनिया चल जाता है, तो उसको ही 10-10 रुपए बेचते हैं। भाई सही है, ठीक है। साथ थोड़ी सी मिर्चें, जैसे वो ऐसे उठा के डाल देते हैं, और उस ही चार्ज 50 रुपीज, यानी उसको मैंने 50 रुपए दिए थे, तो उसने 50 के 50 रख लिए कि वीर या मिर्चा, ये ऐसे 8 मिर्चें, और जो है 30 की मैंने रखी थी। यानी आप देखिए कि ये ईमान का लेवल है, ये हमारे ईमान का लेवल है। बच्चा आया है, उसे ठग लो, अच्छा 30 रुपए ठग लिए, तकरीबन 20 का सामान दिया, 30 रुपए ठगी, क्या बनेगा 30 रुपए उस। आज को आप किसी शॉप पे जाते, 30 रुपए की चॉकलेट भी नहीं आती, अभी नहीं आती ना। अभी चॉकलेट भी 50 रुपए की आती है छोटी, और बड़ी जो है वो थोड़ी सी बड़ी, वो 100 रुपए की आती है। चॉकलेट भी नहीं 30 रुपए की ढंग की आती, वो बिल्कुल घटिया चॉकलेटें हैं जो 10-20 रुपए की मिल रही है। तो क्या मिलेगा 30 रुपए से। लेकिन हमारे ईमान का लेवल ये है कि अगर बच्चा चला गया है तो उसको लूट दो। और धनिया भी मुरझाया हुआ, धनिया भी फ्रेश नहीं था, वो आधा गला हुआ था। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा उसने एक तो इतना महंगा दिया, वो भी सड़ा हुआ धनिया दिया। ये सड़ा हुआ धनिया नहीं, ये हमारी सड़े हुए अमाल। अफसोस होता है। बात 20-30 रुपए की नहीं है, बात है रवैये की, सिर्फ, और कुछ नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये रिफ्लेक्ट करती हैं असल में हमारे सोशल मैनर्स को, कि हम सब ही करप्ट है, तभी हुक्मरान करप्ट है। हुक्मरान तो रिजल्ट होते हैं, हुक्मरान जो है वो हमारी बुराई के नतीजे में हमारे सर पर मुसल्लत किए जाते। हमारे हुक्मरान बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मैं कहती हूँ बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं सारे। सीरियसली आप देखिए, पिछले साल कराची बारिशों में डूबा रहा, कितना नुकसान हुआ कराची वालों को। इस साल लाहौर डबो दिया इन्होंने, पंप न चलाकर, कितना नुकसान हुआ। पर्सनल भी लोगों का नुकसान हुआ है, और नेशनल नुकसान भी हुआ है। कितने तो अंडर पास बैठे हैं, सड़कों में कितने खड्डे पड़े हैं, ये अरबों का नुकसान किया है, और विदाउट एनी रीजन। इन्हें नहीं पता बारिश आनी है, फोरकास्ट है, सबको पता है। इन्हें नहीं पता कोई पंप खराब है तो ठीक करा ले। भाई गवर्नमेंट की पे रोल के ऊपर है इंजीनियर्स, कोई ये घर का काम थोड़ी है कि बंदा लब्बो बुलाओ। गवर्नमेंट ने तो मुलाजमतें दी हुई है ना इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इनके पे रोल के ऊपर है, वो तो उन्होंने काम करना ही करना है। बाकी मैक्सिमम क्या, कोई पुरजाना होगा, कितने का आएगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, कितने का आएगा, अरबों का तो नहीं आएगा। अरबों का नुकसान हुआ है लाहौर। हुकूमत क्या, जो हुआ है, जो रोड फटे हैं, जो अंडर पास बैठे हैं, जो लोगों का हुआ है, वो तो उन्होंने बेचारों ने खुद भरना है ना। तो ये इतने बुरे, इतने नाअहल, इतने बेकार हुक्मरान हैं जो इतनी सी बारिश को हैंडल नहीं कर सकते। ये सजा है हमें, ये हमारी सजा है।
یہی اللہ فرما رہے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب تمہارے معاشرے میں کرپشن عام ہو جائے گی تو ایسے حکمران آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا جب کرپشن عام ہو جائے گی تو ایسے حکمران ہی آئیں گے، نہ اہل نکمے اور ظالم وہ ہے. لیکن ہم میں سے بھی ہر کوئی، آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ روزمرہ بنیادوں پر دیکھتے ہیں، آپ سبزی لینے کھڑے ہوتے ہیں، جو سبزی کا پیس اٹھا کر دکاندار ڈالتا ہے وہی گلا ہوا نکلتا ہے. آپ آم فروٹ لینے کھڑے ہوتے ہیں، آپ چن کر ڈالتے ہیں، جو ایک آدھ وہ ڈالتا ہے اٹھا کر وہی گلا ہوا گھر آ کے نکلتا ہے. ایسے ہی ہے نا. سٹورز پر آپ جاتے ہیں، آپ چیز لیتے ہیں، قیمت کچھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ میں نے چیز پتہ نہیں کون سی چیز تھی، میں بھول گئی ہوں، شیمپو تھا کیا تھا کچھ تھا، تو بہرحال اس کی قیمت جو تھی وہ 450 لکھی ہوئی تھی. گھر آ کے میں نے بل ٹیلی کیا. میں نارملی نہیں کرتی، میں ذرا کیئر لیس ان چیزوں میں. پتا نہیں اس دن ویسے ہی میں نے کچھ دیکھنا تھا، کچھ چیک کرنا تھا، تو میں نے بل ٹیلی کیا. تو اس کی قیمت جو ہے وہ 870 تھی. میں پھر گئی دوبارہ، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو اتنی قیمت ہے شیلف کے اوپر. تو کہنے لگے یہ تو ہمارے جو پرائس انچارج ہے وہی بتا سکتے ہیں. پھر جی پرائس انچارج بلائے گئے تو بڑے سہولت سے کہتے ہیں وہ نا میڈم نیا لاٹ ہے، قیمت چینج ہے، تو ہم چینج کرنا بھول گئے. میں نے کہا دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. میں نے جب شیلف سے اٹھایا قیمت دیکھ کر اٹھایا. میں نے کہا دیکھیے بات 400 روپے کی نہیں ہے، بات رینج کی ہے. جب میں نے وہاں سے اٹھایا میں نے اپنی رینج دیکھ کر اٹھایا کہ 450 کی چیز ہے، افورڈیبل ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو بائی اٹ. آپ مجھے اس کو دے رہے ہیں 870 روپے کی، آپ نے 430 روپے بڑھا دیے. کیوں؟ اور یہ آپ کی فالٹ ہے کہ آپ نے وہاں قیمت چینج نہیں کی، میری فالٹ تو نہیں ہے. پھر وہ جی نہیں ہم یوں کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں. پیسے کم کرنے پہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں میں نے لینا ہی نہیں، آپ اس کو واپس رکھیں. بات یہ نہیں ہے کہ میں 800 کی لے سکتی ہوں یا نہیں، بات یہ ہے یہ بھی تو دادا گیری ہے نا، یہ بھی تو فراڈ ہے. 400 کی کہہ کے 800 کی چیز بیچ دو، چیز نکلے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اور اسی طرح اور کتنی چیزیں ہیں، ہے نا. آپ آن لائن چیز آرڈر کرتے ہیں تو کوئی بھروسہ نہیں، اچھی آ گئی تو آ گئی، بری آ گئی تو آ گئی. ابھی بچیوں نے بیگ پسند کیے، ضد کرنے لگی منگا دو منگا دو، تو میری بیٹی عائشہ نے آرڈر کر دیے، آ گئے. تو وہ آئے تو وہ اتنے گھٹیا کہ ہم مذاق کر رہے تھے. میں نے کہا 100 روپے کا بیگ نہیں رہا تو ہزار کا منگا لیا عائشہ. وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت، اور آئے تو وہ آپ پھینکنے نہ رکھنے کو دل کرے تو نہ پھینکنے کو. اور پھر شرٹ شرٹ کیا ہے جی، آپ اگر واپس کرنا ہے پیکنگ کھولے بغیر کرو. پیکنگ کھولے بغیر کیسے پتا چلے گا اندر آپ نے کیا بھیجا؟ یہ سارے فراڈ کے طریقے ہیں نا. اگر آپ نے کوئی چیز ریٹرن کرنی ہے تو پیکنگ نہیں کھولی. بھائی پیکنگ نہیں کھولیں گے تو ہمیں پتا کیسے چلے گا چیز کیا ہے. چلیے یہ ٹھیک ہے کہ اس کا وہ نہ اتارا ہو، جو ٹیگ وغیرہ لگا وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر میں ڈبہ نہیں کھولوں گی تو مجھے کوالٹی کا کیسے پتا چلے گا؟ یہ سب فراڈ کے طریقے. اصل میں سارے ڈبل شاہ بیٹھے ہو، جس کا جہاں بس چلتا ہے چلاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں، میں نارملی آن لائن چیزیں نہیں منگواتی، میں بائر ہوں ہی نہیں اس طرح کی. میں بہت کم چیزیں شاپ کرتی ہوں اور فزیکلی جا کر بھی میری شاپنگ کی کام ہے. تو وہ ایک ابایا میں نے ابایا لینا تھا تو میں نے آن لائن منگا لیا. تو وہ جو کپڑا اس پہ دکھا رہے تھے اور جو کپڑا آیا، اس زمین آسمان کا فرق ہے. جو انہوں نے دکھایا تھا یعنی کہ وہ کپڑا اس کا پہلے بھی میرے پاس اب آیا ہے، بڑا خوبصورت اور اچھا کپڑا. جو انہوں نے بھیجا وہ ایسے جیسے انر کے کپڑے نہیں ہوتے، شمیزوں ٹائپ کے. اب کیا کریں، کس کا جا کر پکڑے. تو میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی بڑا دھوکا ہے، تو آن لائن میں تو بالکل نہیں. بات کیا ہے، بات ہمارے دین ایمان کی ہے نا. ایک اچھا پیس بنا کے لگا دیا اور باقی لوگ وہ دھوکا دے دیں. کتنے کما لیں گے، کتنا بچا لیں گے. سوچ صرف یہ ہے انسان کی کہ میں پیسہ کما لوں، یہ بھول جاتے ہیں کہ حلال کمانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے پورا معاشرہ اس وقت خراب ہوا ہو. پورا معاشرہ، آپ کو کسی کام کے لیے آسانی اور سہولت نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایسے نااہل حکمران بیٹھے ہیں. یہی اللہ فرمانے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کرپشن میں مت پڑو، اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا مت. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. سب سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور یہ چیک اینڈ بیلنس آئے گا تقویٰ کے ذریعے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے غلط کام نہیں کرنا، مجھے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، مجھے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، مجھے ٹھیک رہنا ہے. اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کریں گے اور معاشرے کا 1/3 ٹھیک ہو جائے گا
तो हुक्मरान भी इंशाल्लाह अल्लाह हमें नेक अता करेगा इंशाल्लाह। इन्ना अल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पर बहुत रहम करता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें जो मना कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम पे रहम करता हूँ, मैं मेहरबान हूँ। तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए मना कर रहा हूँ कि करप्शन ना, तुम्हारे करप्शन करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और ना करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एक अच्छा मुआशरा कायम करोगे तो तुम्हारे लिए ही आसानियां होंगी, और बुरा मुआशरा होगा तो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। आप देखें कि जो अरब कंट्रीज हैं, दुबई है, सऊदीया है, देखिए वहां रूल्स उन्होंने बहुत सही और टाइट रखे हुए। तो आप देखें वहां कितनी सिक्योरिटी, वहां कितना अमन है। अमेरिका वगैरह के लोग ऐसी मिसाल देते हैं, जुराइम क्या जो रेट है, रेट ऑफ क्राइम जो है, वो अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा है और सबसे कम अरब कंट्रीज में, और उसमें भी सऊदीया और दुबई में सबसे कम है। क्योंकि उन लोगों ने वैसे तो बहुत अपने आप को आजाद कर लिया है, लेकिन लॉज अभी तक वहां पर, सजाएं अभी तक, पीनल कोड अभी तक इस्लाम का चल रहा है। दुबई में भी अभी तक चल रहा है, और सऊदीया में अगरचे वैसे उन्होंने उसे जो है वो कर लिया है किंगडम ऑफ सऊदीया, लेकिन पीनल कोड जो है वो अभी तक इस्लाम का चल रहा है। तो आपको पता ही है, आप में से कई लोग गए होंगे सर, जो है हरमैन में ही नहीं, पूरे सऊदीया में अमन अमान है। अभी मेरी दोस्त होती है वहां पर कसीम में, कसीम सूबा है वहां का है। तो वो कुछ दिन पहले वो मुझे बता रही थी, वो अपनी बहन और भांजी के साथ, भांजी है उनकी 9 साल की, 8-9 साल की बच्ची है, वो मॉल में गई थी। तो वहां के मॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो मॉल में बच्ची गुम हो गई उनसे, यानी कि बच्ची भीड़ में कहीं खो गई, समझ नहीं उनको आई। तो वो बहुत परेशान हुई डेफिनेटली। तो वो बच्ची को ढूंढ रही थी और रो रही थी, और वो पूछ रही थी कि भाई हमारे साथ बच्ची थी, हमारे पास बच्ची थी। तो वो कहती है कि एक पहले एक बांग्लादेशी वो काम कर रहा था, उससे पूछा तो वो कहने लगा कि आप परेशान ना हो बाजी, यहाँ बच्चे नहीं गुम होते, मिल जाएगी आपकी बच्ची, आप जाके सिर्फ ना स्टाफ को बताएं, तो रिसेप्शन पर इतला करें। तो यानी कि रास्ते में 3-4 मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने रुक कर पूछा कि आपने बच्ची को देखा, तो उन्होंने कहा हमने बच्ची को तो नहीं देखा, मगर आप रोए मत, बच्ची कहीं नहीं जाएगी, यहाँ बच्चे नहीं गुम होते, मिल जाएगी, आप सिर्फ जाके इतला दें। तो जब तक इस सिक्योरिटी तक पहुंचे हैं, सिक्योरिटी को ऑलरेडी इतला मिल चुकी थी कि बच्ची जो है फुलां गेट के पास, वो बच्ची जो है उसने कहा कि माँ की कार के पास चली जाओ। तो वो जो है पार्किंग लॉट में आ गई, पार्किंग लॉट में इतनी सारी गाड़ियां थी, वो कंफ्यूज हो गई, तो वो एक जगह खड़ी होकर रोने लगी, और फौरी तौर पर एक खातून ने देखा और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। तो सिक्योरिटी वालों ने बच्ची के पास एक खातून भेज दी, और वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट करवाने वही वाले थे जब ये लोग पहुंच गए। तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल हमें पता है, बच्ची ये आपकी ये कैमरे में दिखाई ये खड़ी है, तो आप जाकर अपनी बच्ची रिसीव कर लो। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर है ना। यहाँ पर क्या है, अल्लाह माफ फरमाए, अगर बच्चा गुम गया तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह ना करे किसी का बच्चा गुम गया तो आप क्या कहेंगे? दिल से बताएं। अल्लाह ही खैर करे थे करे, वरना थे कोई गुमिया नहीं लावा, कहेंगे ना, क्योंकि ये रियलिटी है। वहां पर गैर मुल्की काम पर आए हुए लोग तसल्ली दे रहे हैं, बाजी आप परेशान ना हो, यहाँ बच्चे गुम नहीं होते, बच्ची मिल जाएगी, आप सिर्फ सिक्योरिटी वालों को जाकर पूछो। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि वो लोग अपनी जाती जिंदगी में अयाश हैं, अपने पैसे से अयाशी करते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करते। तिजारत में, कारोबार में आज भी वो लोग दयानतदार। आप देखें, वो आपको जो चीज देंगे, आज तक आप मुझे बताएं आपने सऊदीया से या दुबई से कोई चीज खरीदी और वो खराब निकली? एक मिसाल आप ला कर देंगे, नहीं निकलेगी। क्योंकि वो इतना शदीद क्वालिटी चेक रखते हैं, सोना तक आप दुबई और सऊदीया से खरीदते हैं, क्योंकि एक नंबर हो। तो खराबियां हैं उनमें, पैसा बहुत आ गया है ना, पैसे की वजह से अयाशी आ गई। तो अयाशी जरूर करते हैं वो, लेकिन हम जब अरबों की बात करते हैं तो हमें यही एक चीज नजर आती है कि अयाश हो गया, मगर उनकी खूबियां नहीं देखते। इतना शदीद लॉ एंड ऑर्डर है, और वहाँ यानी अभी मेरी दोस्त भी रह रही है, तो फर्स्ट हैंड जिसे आपको इंफॉर्मेशन है, तो वो भी बताती है कि इतना अमनो अमान है, हम आराम से जाते हैं आते हैं, कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी को तंग नहीं करता। और इतने सीधे कवानीन है कि जैसे खवातीन है, गैर मुल्की हैं, उन्होंने घर रेंट पर लिया है, सेट रेंट है, कोई उसमें बार्गेन नहीं कर सकता, कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता, प्रॉपर एग्रीमेंट है, हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग है। लिहाजा ये नहीं है कि एक अकेली औरत रह रही है तो कोई लूट लेगा, नहीं, कुछ नहीं है। कोई छोटा मोटा हादसा कहीं हो जाए तो हो जाए, वरना हर तरह से जिंदगी को उन्होंने सिक्योर किया हुआ।
تو ان کے حکمران عیاش ہوں سو ہوں لیکن اپنی عوام کے حق میں ظالم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بددیانتی ان میں عام نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے وہ لوگ ابھی تک. ہمارے ہاں کرپشن بہت عام ہے, ہر بندہ کرپٹ ہے, ہر بندہ. ان کی آپ دیکھیں اتنی مائنر باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر زیادہ پیسے دیے ہیں, فرض کرے 5,000 کا نوٹ دیا تو آپ کو زیادہ چینج دے رہا ہے, تو بیچ میں 1-2 پھٹے نوٹ ڈال دے. اگر آپ نے دیکھ لیا تو چینج کر دے گا, نہیں دیکھا تو آپ کے ساتھ. اتنے چھوٹے لیول پر ہم لوگ بددیانت. کیا 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 جائے؟ جب تک یہ بددیانتیاں ختم نہیں ہوں گی نا, تب تک حکومت کی رجیم چینج نہیں ہو پائے. یہ ہماری سزا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تم پر رحم کرتا ہوں, اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی معیشت کو تباہ نہ کرو. دیکھیں کرپشن کی وجہ سے معیشت تباہ ہوگی ہی ہو, تو کرپشن کو ختم کرو, دیانت داری کے ساتھ معیشت کو لے کر چلو. جب دیانت داری کے ساتھ چلو گے معیشت کھلے گی, ہر معیشت کا. اور بدقسمتی سے کرپشن میں اس وقت ہم نمبر 1 پر ہیں. بڑی شرمندگی کی بات ہے یہ ہمیں بحیثیت مسلمان ملک. جھوٹ بولنے میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے اس وقت. خود سوچیں, یعنی پاکستان میں ہر 10 میں سے 7 لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, ہے انٹرنیشنل سروے رپورٹ کہہ رہی ہے, یو این او. نہ وہ ہمارے سگے ہیں نہ وہ ہمارے ستیلے ہیں, وہ تو وہی بتاتے ہیں نا جو ہے. اور پاکستان دنیا کے 100 ممالک میں سے 24واں امیر ترین ملک ہے. کوئی غریب میں نہیں آتے آپ. 100 میں سے 24 نمبر پر ہونا بڑا اچھا نمبر ہے, کچھ بھی نہیں. تو غریب نہیں ہے ہم. مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن. سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا کرپشن. جب تک ہم کرپشن سے نہیں نکلیں گے ہم باقی چیزوں سے نجات نہیں پا سکتے. اس کے بعد سود ہے ہمارا مسئلہ, پھر ہمارے نااہل حکمران ہیں. لیکن میں آپ کو اس سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں, اگر ہم لوگ کرپشن سے اپنے آپ کو بری کر لیں اور 1/3 لوگ صحیح ہو جائیں, تو آپ یقین کریں کہ حکمران خود بہت ٹھیک ہو جائے. بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. ابھی میرے کچھ دن پہلے فیملی میں ایک عزیز سے ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ یہ تو وہ کہنے لگے کہ میں بائک پر جا رہا تھا چچی, تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے گر گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, بس میں گر گیا اور منہ کے بل گرا تو دانت بھی ٹوٹ گئے اور مجھے ہوش ہاسپٹل میں آیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی تنخواہ ریسیو کر کے لائے تھے, تو کوئی 1.5 لاکھ تھا ان کی جیب میں, موبائل تھا, بائک تھی, سب کچھ. تو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کس نے ہاسپٹل پہنچایا, کیونکہ وہ بس بے ہوش ہو گئے آل آف اے سڈن. لیکن سب کچھ ایز اٹ از موجود تھا, بائک بھی ان کی کھڑی کر گئے تھے اور ان کو ہاسپٹل پہنچا گئے. وہ بھی تو کوئی اللہ کا بندہ ہو گئی, وہ بھی تو کوئی انسان ہی تھا, لیکن وہ انسان تھا, اس میں انسانیت بھی تھی. اور دوسری طرف یہ بھی واقعات یہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں. میرے نیبر ہیں, وہ ان کے میاں جو ہے وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے مسجد میں, تو ایک صاحب جو ہے ان کا موبائل گرا, تو پوچھتے رہے کہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بھائی موبائل گرا ہے, کوئی بھی نہیں بولا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, آیا وہ مسجد میں گرا نہیں تھا یا کہ کسی نے بولنا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال مسجدوں میں سے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھڑیاں اتار کے لے جاتے ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, ہر رنگ کے لوگ ہیں. لیکن اگر ہمارا 1/3, کیونکہ یہ تقسیم آپ نے آل عمران میں پڑھی ہے, اللہ پاک نے کہا ایک گروہ تمہارا منافقوں کا ہے, مسلمانوں اس وقت صحابہ کو کہا, ایک گروہ تمہارا ویک لوگوں کا ہے, اور ایک گروہ تمہارا ہے جو ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو 1/3 لوگ اگر حق پر قائم ہو جائیں گے تو حالات چینج ہو جائیں گے, حالات چینج ہو جائیں گے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے, آپ نے فرمایا جب تم لوگوں میں کرپشن عام ہو جائے گی, بدعنوانی عام ہو جائے گی, تو تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں. جو تمہیں برا بھلا کہیں گے تم انہیں برا بھلا کرو, اور اس وقت میں تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی. ہم اسی دور سے گزر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دور ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر بدعنوانی ہوگی. تو صحابہ حیران ہوتے تھے, ان کی ڈسکشن ہے کہ کیسے ہوگی بین الاقوامی سطح پر بدعنوانی. تو حیرانی اس میں بہت ساری عجیب, جن کے انہوں نے اندازے لگائے ہیں نا. اب آپ دیکھیں پاکستان سے پیسہ چرایا جاتا ہے, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا جاتا ہے نا انٹرنیشنل بدعنوانی. پاکستان کے پیسے چرا کر یو کے میں, امریکہ میں زمینیں خریدی جاتی ہیں. شاہ فہد نے زمین دی 10 ایکڑ حرم مکہ کے بالکل سامنے, پاکستانی حکومت کو گفٹ کی, کسی بندے کو نہیں, پاکستانی حکومت کو گفٹ کی. وہاں ہوٹل بنا لو جو چاہے بنا لو.
پاکستان کے وزیر اعظم صاحب تھے اس وقت، نواز شریف صاحب، انہوں نے بیچ دی اور اس زمین کو کے پیسے جو ہیں وہ کھا گئے. اب دیکھیں انٹرنیشنل کرپشن ہے نا. پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کو سعودیہ میں حرم کے سامنے زمین ملی جسے بیچ کر اس کے پیسے کسی اور ملک میں رکھ دی گئی. میں یہ انٹرنیشنل کرپشن کی مثالیں دے رہی ہوں. اب کرپشن انٹرنیشنل ہو گئی، ٹھیک ہے، بین الاقوامی سطح پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تمہارے مابین کرپشن عام ہو جائے گی تو پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائے. ظالم حکمران مسلط ہے. ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ دوبارہ انصاف کی طرف، اور اپنے اوپر خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو. وہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا دکانوں پر، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے نا ہمیں. اللہ دیکھ رہا ہے نا، بس اتنا کافی ہے. تو اللہ کے خوف سے رک جانا چاہیے، اسی کا نام تقویٰ ہے. ومن جو یفل کرے گا ذالکا ایسا، عدوانن زیادتی کا کام، وظلمن ظلم کا کام، فسوفا ان قریب وہ ہوگا، نسلیہ داخل نارن آگ میں. جو کوئی ایسا ظلم و زیادتی کا کام کرے گا ان قریب وہ آگ میں جلایا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال لاحق کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ نصیب ہو. جتنا مال لیا اتنا ہی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے. تو یہ سودا ہے. دیکھ لو، دنیا خرید رہے ہیں آخرت بیچ کر. اگر یہ سودا کرنا ہے تو بہت مہنگا ہے. تب انا للہ و انا الیہ راجعون. وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ پر یہ بہت آسان ہے. کیا کسی کو جہنم کی سزا سنا دینا؟ اللہ کہتے ہیں بہت آسان ہے میرے لیے. کون روک سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو لہٰذا کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس مت آنا کہ تمہارے کندھے پر کسی دوسرے کا اونٹ لدا ہو اور وہ بل بلا رہا ہو، اور تب تم مجھے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں دنیا میں آگاہ کر دیا تھا. اور یہ ایک طویل حدیث ہے. آپ نے ہر طرح کا مال گنوایا نا، گائے، بیل، بکری، کپڑا، کپڑے کا تھان، سکے، زمین کا ٹکڑا. طویل حدیث ہے. اور ایک ہی جملہ آپ کے، جب تم میرے پاس آؤ گے اور کہو گے ہماری شفاعت کر دے، تو میں کہوں گا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں دنیا میں آگاہ کر دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم ایک دوسرے کا مال کھا کر آؤ گے تو میں شفاعت نہیں کروں. اب ظاہر ہے ہمارا تو آخری آسرا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے، آپ سفارش فرما دیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر کس کے پاس جائیں گے مدد کو؟ کس کو بلائیں گے؟ تو لہٰذا دنیا کے معاملے دنیا میں طے ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات برابر کر لو، قیامت کے دن تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ تم ایک دوسرے کے معاملات چکا سکے. تو جو معاملہ ہو چکا دے، اور کوشش کریں ہماری طرف سے کچھ ایکسٹرا جائے، دوسرے کا ہماری طرف کچھ نہ نکلتا. اللہ خیر کرے گا. جو ہے نا ہمارے پیارے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، کئی سال گزر گئے تھے. تو ایک دن اماں عائشہ سے ملنے آئے. اکثر صحابہ ملنے آتے تھے، تو ملنے آئے. اماں نے حال چال پوچھا. اماں نے کہا کہ کیسے ہو بیٹا؟ عمر میں بڑے تھے اماں سے، رشتے میں ام المومنین کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگی کیسے ہو میرے بیٹے؟ تو کہنے لگے کہ اماں ٹھیک ہوں، بس دعا کریں آج کل میرا مقدمہ چل رہا ہے. آپ نے کہا کس کے ساتھ، کیسا مقدمہ؟ وہ کہنے لگے کہ میرا جو کھیت ہے نا اس کے ساتھ فلاں فلاں انصاری کا کھیت ہے. تو وہ اس کے ہم دونوں کے کھیتوں کے جو درمیان جہاں ہمارے کھیت ملتے ہیں، تو وہ کچھ فٹ زمین کا مقدمہ چل رہا تھا. ان کے ابو موسیٰ اشعری کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کھیت جہاں ملتے تھے وہاں پر کچھ فٹ زمین کا ڈسپیوٹ تھا کہ یہ میری ہے یہ میری ہے. ان کا کہنا تھا میری ہے، ان کا کہنا تھا میری. کچھ فٹ تھی، زیادہ زمین نہیں تھی. تو اما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، ان کے عدالت میں کیس چل رہا تھا. ظاہر اگر فیصلہ ہوتا تو بہت سوچ سمجھ کر ناپ تول کر ہوتا. لیکن اما عائشہ نے کیا کہا؟ اما عائشہ نے کہا میرے بیٹے ابو موسیٰ، میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں، آئی ایڈوائز یو، آپ اس زمین کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو. کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے ایک بالشت بھر زمین، ایک گٹھ زمین اپنے بھائی کی ظلم کے ساتھ لی، وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجائز نہیں لے رہے تھے، وہ سنجیدگی سے سمجھتے تھے کہ یہ زمین میری ہے. دوسرے بھی انصاری صحابی سنجیدگی سے سمجھتے تھے یہ زمین میری ہے. اب فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے عدالت میں. عدالت جو فیصلہ دے دیتی وہ صحیح ہوتا.
یعنی کہ اس کو صحیح مانا جائے. اب اس میں اگر کوئی غلط فہمی ہوتی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں ایسے معاملات کو, لیکن احتیاط اور تقوی کی بات ان کو کہنے لگی آپ چھوڑ دیں بھائی کے حق میں. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہیں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس ختم کر لیا, واپس لے لیا, اور وہ جو جتنا ڈسپیوٹ تھا, جتنے فٹ زمین کا, وہ انصاری کو دے دیا اپنے بھائی کہ تم رکھ لو ہے, حالانکہ وہ اپنی مانتے تھے. یہ ہے تک. آج تو ہم لوگ ایک ایک پیسے کے پیچھے, یعنی میں حیران ہوتی ہوں. کچھ مہینے پہلے میری نظر سے گزرا, 5,000 روپے کے لین دین پر جھگڑا ہوا اور ایک بندے نے دوسرا بندہ مار دیا. 5,000 کیا ہوتا ہے 5,000؟ ایک ویسے مر گیا, دوسرا جیل میں چلا گیا, 2 فیملیاں تباہ. برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, ایک دوسرے کو کچھ دینے کی توفیق اور توقع نہیں ہے, اور خاندانوں کے اندر رفت آ جاتی ہے, دراڑیں پڑ جاتی ہیں یہ چند چند لاکھ کی چیزوں کے پیچھے. میں یہ نہیں کہتی کہ مال کی اہمیت نہیں ہے, آپ صبر کریں, اللہ اور عطا کرے. حکیم محمد سعید کو آپ سب جانتے ہیں, نام سنا, بڑی مشہور پرسنالٹی ہے پاکستان کی. بدقسمتی سے یا تو لوگ کرکٹر سے واقف ہیں یا ایکٹر سے واقف ہیں, سنجیدہ لوگوں سے تو واقف نہیں ہے زیادہ تر لوگ. جانتے کوئی حکیم محمد سعید صاحب کو؟ آر یو سیریس؟ کوئی بھی نہیں جانتا؟ لا الہ الا اللہ. بڑی مشہور شخصیت ہے جی پاکستان کی, یہ جو ہمدرد جی جی جانتے ہیں. سوری جانتے ہیں. میں سالن دیکھ رہی تھی, آن نہیں ہو رہا تھا مائک. تو جانتے ہیں. پھر وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. پہلے تعارف تو بتائیں, آپ نے سیدھے شہید کر دیا پکڑ. تعارف یہ ہے کہ مجھے جو تعارف ان کا پتا ہے, حکیم تو وہ تھے ہی, اور دوسرا یہ تھا کہ بہت سے ایجوکیشن کا پہ پاکستان میں انہوں نے بہت کام کیا, اسکولز وغیرہ ہیں ان کے, ہوپ فلی ابھی بھی ورک چلتے ہیں, اور ادارہ تھا ان کا پورا. اور ہم یہ تھا اس مدرسے کا نام مجھے بھول نہیں گیا, بھول رہا ہے. کالج بھی, میں کالج تک لیول, ہائی لیول کے بھی تھے, اسکول کالجز بھی تھے ان کے, یہ مجھے پتا ہاں جی, کالجز اور اسکول تھے, مدرسے نہیں ہیں ان کے. ہمدرد ہے. جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں ہمدرد والوں کی, یہ ہمدرد جی حکیم محمد سعید صاحب کے قائم کردہ ہیں, اربوں کے اثاثے ہیں اس کے. اور ہمدرد کے تحت جو ہے اسکول اور کالجز بھی چل رہے ہیں, گورنر سندھ رہے ہیں. تو وہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ زیادہ تر جانتے نہیں ہیں, رائٹر بھی ہیں, عالم ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو حکیم محمد سعید صاحب بیان کرتے ہیں, ان کے والد جو تھے وہ بھارت میں تھے, یہ کہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے وہ دلی میں تھے, تو دلی میں ہی رہتے رہے, انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو وہاں پر ایکچولی ہمدرد لیبارٹری دواخانہ قائم کیا تھا ان کے ابا نے, دادا پر دادا سے چلا آ رہا تھا. ان کے ابا نے بہت ترقی دی, تو لاکھوں میں ایسٹ تھے. جب ان کے ابا نے وفات پائی, پاکستان نیا نیا بنا تھا, 1952 کی بات ہے, 1952 کی. تو ان کے والد نے جب وفات پائی اور جائیداد کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا, تو یہ 2 بھائی تھے, حکیم محمد سعید صاحب اور حکیم محمد صاحب, ان کے بڑے بھائی تھے. تو دونوں میں انبن تھوڑی ہو گئی, اور جو بڑے بھائی ہیں وہ ناراض ہو گئے. تو حکیم محمد سعید نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس آپ رشتہ خراب نہ کریں میرا, میں اپنے اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں. تو سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا. تو کہتے ہیں جس دن میں واگا بارڈر پر اترا ہوں, میری جیب میں اس وقت میں 14 روپے تھے. کہ نہیں سمجھ لیں کہ آج جیسے کسی کے پاس 50-60 ہزار روپے ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ چھوٹا سا کام اپنا شروع کیا, یعنی کہ کرائے پہ رہنے کی جو جگہ لی, وہیں پر باہر تھڑے پر بیٹھ کر جڑی بوٹیاں وغیرہ لے کر میں نے کام شروع کیا. اور جب میں نے ان کا یہ پڑھا تھا, ایک انہوں نے آرٹیکل, وہ بچوں کے لیے ان کا ہمدرد نونہال آیا کرتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو میگزین, تو اس میں وہ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھا کرتے تھے. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ سارا لکھا تھا, اور یہ بات ہے 1998 کی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان میٹرک. تو 1998 کی یہ بات ہے. تو اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ آج ہمدرد لیبارٹریز کے اثاثے 3 ارب کے ہیں, اس وقت 1998 کے میں, آج پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو انہوں نے کہا آج ہمدرد 14 روپے سے, وہ 14 روپے ٹوٹل لے کر آئے تھے, 14 روپے سے کام تو شروع نہیں کیا تھا, کام تو شاید انہوں نے 5-6 روپے سے کیا ہوگا شروع, مگر وہ کہنے لگے کہ آج ہمدرد لیبارٹریز کے اثاثے 3 ارب کے ہیں.
اور آج وہی باتیں پتہ نہیں کہاں پر پہنچے ہوں گے. گورنر سندھ رہے اور باوجود اس کے کہ وہ گورنر سندھ بنے ان کے دامن پر ایک دھبا نہیں, جیسے ہمارے نارمل سیاستدان بدنام ہے. نیک نامی کی زندگی گزاری, نیک نامی کی موت پائی. تو آپ اللہ کی راہ میں صبر کر کے تو دیکھیں, اللہ بہت نوازنے والا. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا اور سب کچھ بھائی کے لیے چھوڑ کر آگے. دیکھ لیں اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. تو صبر کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا حصہ چھوڑ دیں. اگر فرض کریں کہ کسی ایک آدھ چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ نہیں میرا اتنا بنتا ہے تمہارا اتنا, تو آپ صبر کر لیں, اللہ آپ کو اور عطا کرے. جو نصیب میں ہے وہ کوئی لے کر نہیں جا سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور مجھے ان کی یہ بات بے حد پسند ہے, وہ کہتے ہیں ما نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین لا نصیبک لا یصیبک ولو بین الیدین. جو تیرے نصیب میں ہے تجھے پہنچے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے پڑا ہو, اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے نہیں ملے گا اگرچہ تیرے ہاتھوں کے مابین. تو بہت دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ لے چکے ہوتے ہیں, آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے, آپ استعمال ہی نہیں کر پاتے, کوئی نہ کوئی ریزن ہو جاتی ہے. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری اوقات ہے لینے کی, اور وہ چیز آپ کو آ جاتی ہوتا ہے. یہی ہے ما نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین لا نصیبک لا یصیبک ولو بین الیدین. تو مال کا غم کرنا چھوڑ دیں, اللہ رب کریم خیر فرمائیں گے, اتنا ہی ملے گا جتنا نصیب میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر لکھی جا چکی ہے, قلم سیاہی خشک ہو چکی, قلم اٹھایا جا چکا. جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا تمہیں وقت سے پہلے اور مقدار سے زیادہ نہیں ملے. تو پھر کیا کریں؟ صبر. صبر کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کے معاملات خود دیکھتا ہے, جو ہونا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے. بس اللہ سے خیر کی دعا مانگا اور مال کے لیے حریص نہ ہو, اللہ کے فضل کے لیے حریص ہو. اب دیکھیں صحابہ کیسے لوگ تھے پیارے, کتنے حسین دل تھے ان کے. چہرے حسین نہیں تھے, دل حسین تھے. محنت کش لوگ تھے. دیہاتی لوگ دیکھیں آپ نے, اسی طرح وہ بھی تھے نا, کیونکہ ان کی زندگی تو دیہات کی زندگی تھی. کھیتوں میں کام کرتے تھے, ہل چلاتے تھے, جانور چراتے تھے. جوتے تو ان کے پیروں میں ہوتے نہیں تھے, جوتا تو اس زمانے میں کسی کسی کو نصیب ہوتا تھا. ننگے پیر, پنکھے نہیں تھے, ہے نا, مٹی کے کچے گھر تھے, پسینے و پسینے. یہ تو ہماری محبت ہے نا, ہم نے وہ بنا لیا ہے کہ جی بس وہ جدھر سے گزرتے تھے صحابہ تو خوشبو ہو جاتی تھی. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. انسان تھے نا, ان سب چیزوں سے متاثر ہوتے تھے جو فزیکلی انسان کو متاثر کرتی ہیں. گرمی تھی, عرب کی گرمی, شدید گرمی. اس گرمی میں نہ پنکھا, اے سی کا تو تصور ہی کوئی نہیں. تو ایک دو کمرے, آگے کھلا صحن, کوئی ایک دو کھجور کے درخت ہیں, بس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو بہت بڑی نعمت ہوگی. تو سارا دن محنتوں میں کام کرتے تھے, ننگے پیر, ننگے بدن. جیسے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے کہ تو تہبند باندھ دیتے, کرتے اتارتے, تو صحابہ بھی اکثر ایسے ہی کرتے تھے. ایک تو عربوں میں کپڑا بہت کم تھا, دوسرا گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی, تو سر پر رومال باندھا, کمر میں تہبند باندھا, قمیضیں اتار کر ٹانگی اور سارا دن کام کیا. جھلسے ہوئے بدن تھے ان کے, پھٹے ہوئے پیر تھے, سارا دن پسینوں میں کام کر کے پسینہ پسینہ. گھر آئے, نہائے, میکسیمم کیا عیاشی ہے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا, درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹ گئے بس. لیکن ان کے دل اتنے حسین تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر فتح کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, بنو نذیر والوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے, تو مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, جنگ نہیں ہوئی. تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو مال ملا یہ میرے نبی کا مال ہے, یہ مال فہ ہے, یہ تم لوگوں نے جنگ کر کے نہیں جیتا, تو یہ میرے نبی کا ہے, وہ جیسے چاہے یوز کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انصار کو بلا کر کہ اس مال میں سے میں مہاجرین کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ سیٹل ہو جائے, تو آپ لوگوں کو نہیں دوں گا. تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ لوگوں نے مہاجرین کو مال دے رکھا ہے وہ واپس لے لیں. یعنی کہ جب مہاجر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تو اپنا آدھا آدھا مال جو ہے, یعنی کہ جیسے کسی کے پاس باغ ہے اور باغ میں فرض کرے 10 درخت ہیں, تو 5 اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیے کہ اب یہ تمہارے. تو ان درختوں کی وہ خدمت کرتے اور ان درختوں کا پھل بھی لیتے تھے مہاجر. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے ان کو مال دیا وہ واپس لے لو, اور میں اس میں سے ان کو دینا چاہتا ہوں. تو انصار کہنے لگے کہ آپ یہ مال بھی ہمارے بھائیوں کو دے دیں, اور جو ہم نے دیا وہ بھی انہیں کے پاس ہے, میں نہیں چاہتا. ایسے تھے صحابہ, انہوں نے وہ بھی واپس نہیں لیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لے لو. انہوں نے کہا نہیں, جو ہم نے دے دیا وہ بھی ہمارے بھائیوں کو مبارک ہو, جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی انہیں مبارک ہو, ہمیں کوئی مال کی چاہ نہیں.
پھر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی سورہ حشر. ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی یہ احسان کرتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں کے. اب یہ وہ حقیقی بھائی نہیں تھے, وہ مکہ والے تھے, وہ مدینہ والے تھے, دین کا رشتہ ہے. آج ہم سگے بھائیوں کو یعنی فرض کریں کہ اگر ایک بھائی مالی طور پر کمزور ہے, اما ابا اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, دوسرے بہن بھائی سر کھا جاتے ہیں ماں باپ کا کہ ہاں وہ تن بتا چنگا لگ رہا ہے. ہر گھر کا, یہ نہیں کہ میں کسی ایک فیملی کی بات نہیں کر رہی, ہر گھر میں یہ بچوں میں یہ شروع ہوتا ہے. میری پوتی ہے نا 3, تو اگر لیٹ سپوز کہ ایک دانہ کسی کے منہ میں زیادہ چلا جائے نا, تو دوسریاں یہ کیا اس کو, وہ آپ کی بس بیٹی ہے, ہم کون ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ماحول کے اثرات ہیں جو ارد گرد سے ان کے اوپر پڑتے ہیں, میں مجھے ملے, مجھے کیوں نہیں ملا. حالانکہ مومن ہوتا ہے دینے والا, لینے والا نہیں ہوتا. مومن تو احساس سے بنتا ہے, وہ احساس نہیں ہے. تو یہ جو مال کی محبت ہے نا, مال کی محبت یہ کراتی ہے گناہوں سے. تو مال کی محبت چھوڑیں, اللہ سے محبت کریں, اور بددیانتی اور کرپشن سے اٹھ جائیں, تو اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے انشاءاللہ. ان تجتنبو, اگر تم اجتناب کرو گے, بچو گے, کبائرہ بڑے گناہوں سے, ماں جو تنہونا منع کیے گئے ہیں, انہو جن سے, نکفر دور کرنے گے ہم, انکم تم سے, سیئاتکم تمہاری برائیاں, وندخلکم داخل کریں گے تمہیں, مدخلن داخل کرنا, کریمن عزت کے ساتھ. اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ جن سے تم منع کیے جا رہے ہو, تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ نہ کرو, یتیموں کا مال نہ کھاؤ, زنا نہ کرو, ظلم نہ کرو. اگر تم لوگ یہ بڑے گناہ نہیں کرو گے تو چھوٹی غلطیاں میں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن بڑے گناہوں سے بچنا ضروری. ولا تمنوا, اور نہ تمنا کرو تم, ماں جو فضل فضل دیا, فضیلت دی, اللہ نے بھی اس کے ساتھ, بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض پر. جس چیز سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اس کی تمنا میں نہ پڑو. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ ایک فیملی میں 3 بھائی ہیں, ایک مالدار ہے, تو دوسروں کو اب یہ نہیں لگا رہنا چاہیے کہ لے انہیں دیکھے کادھور بنا لیا, اور دیکھے انہیں ایک پلاٹ بھی لے لیا. مت اس چیز کا حسد کریں, اللہ نے اس کو مال میں وسعت دی ہے, دوسروں کو اور میں دی ہوگی. ہوتا ہے نا جو مالدار ہوتا ہے اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں یا اولاد ہی کوئی نہیں. جس کو اللہ نے مال میں تنگ رکھا ہے اس کو اللہ نے ایک سے ایک بچے عطا کر دیے, بہترین اولاد عطا کر دی. تو ہر کسی کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی بہت خوبصورت ہے فرض کرے بچہ یا بچی, اور اس کی وجہ سے اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, تو بھی ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ جی کڑی نے ویخ کڈا سونا. اگر کسی کے بیٹے ہوں تو دیکھو جی اللہ نے تو چولی پات بیٹے دے دیتے نا. یعنی ہر چیز پہ ہم لوگ دوسروں کی نظر رکھتے ہیں, ہم نعمتیں نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا نعمتیں ملی. سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے, اور آج بھی میں یہ سوچ رہی تھی, میری میڈ جو ہے وہ آئی کام وغیرہ کر رہی تھی, تو مجھے کہنے لگی کہ باجی میرا دل بڑا گھبرانے ہے نا, یعنی کہ مجھے گھبراہٹ ہوئی ہے, میں کیا کروں. تو پھر میں نے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا, میں نے کہا تمہارا بی پی لو ہو رہا ہوگا. تو میرے پاس بیٹھی ہی ہوئی تھی, تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا نا یعنی کہ تھوڑا سی باڈی جیسے شیور کر رہی, لیکن اب اس کو باقی گھروں میں جانا تھا. پھر میں نے کہا تم باہر کا رہنے دو, تم چلی جاؤ. تو لیکن ہر وہ کر کے نہیں کہتی نہیں پھر کام اکٹھا ہو جائے گا, میں کر جاتی ہوں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کی شکر گزاری کی بات نہیں ہے, ہم اپنے گھر کے کام کے لیے بھی ہیلپر رکھ کر بیٹھے ہوئے, اور ان لوگوں کو 6 7 گھروں کا کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کر ان کا چولہا چلتا ہے, ورنہ ان کا گزارا ہی نہیں. اور ہماری اگر طبیعت خراب نہیں تو میں نہیں پکائی آج ہانڈی, نہیں سی میری طبیعت ٹھیک, ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں, ہمارے میاں بھی کہتے ہیں چلو کوئی بات بازار سے منگا لو. تو وہ تو ہمیں اگر کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ زیادہ چھٹی شروع کر دیں تو ہم تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم چھٹیاں ایسے کرو گی تو ہمارا کام کیسے چلے گا. تو کیا یہ اللہ کا احسان نہیں, کتنا بڑا احسان. اور پھر جو بھی ہے آپ دیکھیں, اب جیسے بارشیں ہوئی, پانی کا بہت مسئلہ رہا ہمارے علاقے میں, تو اب یہ جو بھی میڈس کام کر رہی تھی وہی بیچاری آ کے ساری صفائیاں کرتی تھی, تو ہم تو نہیں ہاتھ ڈال رہے تھے اس گند کے اندر. تو کتنی نعمت ہے, اللہ کی سہولت ہے, اللہ نے ہمیں اپر ہینڈ رکھا ہے, اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی, وہ ہم نے نہیں دیکھی. ہمارا رونا کیا ہونا ہے, میرے فلانے بھائی کا گھر دیکھا اتنا بڑا اور نیا بن گیا, فلانے کو دیکھا اس نے نئی گاڑی لے لی ہے, فلانے کو دیکھا اس نے اپنی بیوی کو جو ہے فلانا موبائل لے کر دیا. ان چیزوں کو لے کر ہم لوگوں نے پریشان رہنا, کیونکہ نعمتیں تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے نا. لیکن جو بنیادی بات ہے شکر گزاری کی, وہ ہم نے نہیں کرنا کہ اللہ نے ہمیں معزز گھرانوں میں رکھا, پیدا کیا, اور آسانی آتا. للرجال, مردوں کے لیے ہے, نصیب حصہ, مما اکتسبوا, جو انہوں نے کمایا.
वलिन्निसाई, औरतों के लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिम्मा इक्तसबना, जो वो कमाएंगी। क्या कमाएंगी जी? अमाल। ये अमाल की बात हो रही है, पैसे की नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि मर्द हो या औरतें, जो नेकियां करेंगी उन्हें अजर मिलेगा, और बुराई करेंगे तो सजा मिलेगी। दुनिया में भी इस्लाम ने उसूल रखा है, अगर औरत गुनहगार है तो औरत को सजा मिलेगी, मर्द गुनहगार है तो मर्द को सजा मिलेगी। आखिरत में भी ये उसूल है कि अगर औरत ने नेकी की है तो अजर मिलेगा। दुनिया में औरत को जायदाद में हिस्सा आधा दिया गया है, आखिरत में नहीं है ये। बल्कि बाज दफा मैंने सुना लोगों से कि औरत को आधा सवाब मिलता है मर्दों से। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, औरत को भी उतना ही अजर मिलता है जितना मर्द को मिलता है, कोई फर्क नहीं है इससे। तो जो नेकी औरत करेगी उसका अजर औरत के लिए है, जो नेकी मर्द करेगा उसका अजर मर्द के लिए है। जो गुनाह औरत करेगी उसकी सजा औरत काटेगी, जो गुनाह मर्द करेगा उसकी सजा मर्द काटेगा। वसअलुल्लाह मिन फदलिही, हाँ अल्लाह से फजल मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक, अल्लाह मैं आपसे आपके फजल का सवाल करती हूँ। या फत्ताह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक वसह्हिल लना अब्वाब रिज़्क़िक, है अल्लाह रास्ते खोलने वाले, हमारे लिए अपनी रहमत के रास्ते खोल दे और रिस्क के रास्ते आसान कर दे। अल्लाह कहते हैं एक दूसरे पर रश्क ना करो, कुछ चाहिए अल्लाह से मांग लो, आसान बात है। अगर आप देखते हैं कि फलाने का घर बड़ा अच्छा है और आपका दिल चाह रहा है कि आपका भी अच्छा सा घर हो, ये घर अच्छा नहीं है, नया घर चाहिए, उठे 2 रकत नफल पड़े हाजत के, कहीं अल्लाह जी मुझे नया घर चाहिए, मुझे लेना है। अगर किसी ने मोबाइल खरीदा है और आपका दिल चाह रहा है कि ऐसा मेरे पास भी हो और आपके पास नहीं है पैसे, उठे 2 रकत नफले हाजत पड़े अल्लाह से, कहीं अल्लाह जी मैंने मोबाइल लेना है। लेकिन नहीं, वो हमारा तवक्कल का लेवल ही नहीं है ना। हमें लगता है कि नहीं, अल्लाह से तो बस जन्नत जहन्नुम मांग लेना चाहिए, चीजों के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे खुद ही कमाने पड़ते हैं। पैसे भी अल्लाह देता है जी, काम करने की समझ भी अल्लाह देता है, हर चीज अल्लाह देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने मसूद, मैं आपको वसीयत करता हूँ हर चीज अल्लाह से मांगो, अगरचे तुम्हें हांडी का नमक चाहिए हो, अगरचे तुम्हें जूते का तस्मा चाहिए हो, अल्लाह से मांगो। बिल्कुल सही हदीस। तो बात यह है, कोई चीज चाहिए, दिल चाह रहा है, अल्लाह से मांग ले, अल्लाह उससे भी अच्छी दे देंगे। अल्लाह के पास कोई कमी, कोई कमी नहीं। दूसरा कुर्सी पर बैठा है, इस बात का गम करने की बजाय अपने लिए कुर्सी अरेंज कर ले, खत्म बात। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह आपको उससे बेहतर मौका दे। वसल्लल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांग लो। एक दूसरे के पीछे खून जलाकर अपने आप को परेशान मत करो। हमारी परेशानियों का एक सबसे बड़ा सबब यह है कि हम अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अफराद से मांगते। अगर आप किसी परेशानी में है, नफले हाजत शुरू करें, नफले हाजत पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे और इस्तिगफार की कसरत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तिगफार से अल्लाह गम दूर कर देता है, मुशक्कत हटा देता है और मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा करता है, और वहां से रिस्क देता है जहां से गुमान नहीं हो। तो इस्तिगफार की कसरत करें, इस्तिगफार की कसरत करें, ताकि अल्लाह पाक आसानी करे। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। क्या जी मतलब है इस बात का? यहाँ पर बड़ा अहम मकसद है इस बात का जी। बाज औकात हम कोई चीज मांग रहे होते हैं और हमें नहीं मिलती, होता है ना, हम अरसे से दुआ मांग रहे थे, वो नहीं मिल रही होती, उसमें अल्लाह की मसलहत होती है, वो हम नहीं जानते। कभी हम आगे चलकर समझ जाते हैं, कभी हम पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। तो ये अल्लाह को ही पता है। आप देखिए, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती ऐसी बीवी हैं जो अनमेरिड थी, जिनकी आपसे शादी हुई। अब अम्मा आयशा की कोई औलाद नहीं हुई, ठीक है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं मांगी होगी अम्मा के लिए? क्या अम्मा खुद अपने लिए दुआ नहीं मांगती होंगी? अबू बकर की बेटी थी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे रुमान उनकी वालिदा थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, बेहतरीन सहाबियात और सहाबी और सहाबी थे। क्या अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हुए कि अल्लाह हमारी बच्ची को एक बेटा या एक बेटी, एक औलाद अता फरमा? दुआ नहीं मांगते हुए? नहीं हुई औलाद, क्यों? अल्लाह की मर्जी, सबब अल्लाह जानता। यही अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा। अल्लाह से जब तलब करो, मुआबात अल्लाह से जब मांगो, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगो, फिर अल्लाह के फैसले पर भरोसा करो, भरोसा करो। अगर अल्लाह देगा खैर होगी, अगर अल्लाह नहीं देगा उसमें भी खैर होगी, अल्लाह सरापा खैर। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमलीउल मीजान, मीजान को कोई चीज नहीं भर सकती, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह मीजान भर देगा। कब? जब आप दुआ कर रहे हैं और आपको वो चीज नहीं मिल रही, और आपको ख्याल आता है, या कोई कहता है कि कब से तुम दुआएं मांग रहे हो, ये काम तो हो नहीं रहा,
تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی سے بھی مصلحت ہوگی، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، خیر کا فیصلہ ہے، الحمدللہ. تو وہ تکلیف میں ادا کیا ہوا ایک الحمدللہ تملیء المیزان، پورے میزان کو بھر سکتا. تو بس اللہ پر بھروسہ. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، موالیا، وارث، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار. ہاں ہم نے ہر انسان کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس ترکے کے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کے وارث ہیں اور وارثوں کو ان کی وراثت کے حق کے مطابق سے ملنے چاہیے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن سے تم نے باندھ رکھے ہو عہد و پیمان، فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ ادا کرو. جن سے وعدہ کر رکھا ہو، بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے فرض کریں بھتیجی ملنے آئی یا بھانجی ملنے آئی، اور مسز اے نے کوئی بالیاں پہن رکھی تھی، وہ کہتی کہ پھپھو یا خالہ، یہ بھانجی یہ بالیاں کتنی پیاری ہیں، تو کہتی ہیں اچھا چلو یہ میں تمہیں دے دوں. سنجیدگی سے کہا. اب یہ وعدہ ہو گیا نا، تو اب پھر وہ جب مریں گی تو وہ بالیاں اس بندے کو دی جائیں گی. وارثوں کے حق میں ایسی وصیتیں قبول نہیں ہوئی، غیر وارثوں کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وارث نہیں ہے، اگر اس سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو وہ وعدہ پورا کیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وعدے پر گواہ ہے، اور وعدے کے پورا کرنے اور نہ کرنے پر بھی وہ گواہ ہے. لہٰذا دھوکے مت ایک دوسرے کو دیا کرو، سچی گواہی دو اور سچا ایک دوسرے کے ساتھ دعویٰ کلیم کرو. اللہ ہم سے قبول فرمائے. بیسیکلی آج آپ لوگوں کا کوئز تھا دوبارہ، لیکن آپ لوگوں نے بہت لیٹ جوائن کیا تو پھر میں نے پڑھا دیا. کل ٹائم پر جوائن کیجئے گا، کل کوئز بھی کریں گے اور کل جو ہے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. آج کے متعلق کوئی سوال یا کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ وارثوں کے لیے نہیں ہے کرنا یہ کہنا، اور غیر وارثوں کو کر سکتے ہیں، تو یعنی غیر وارثوں کو وصیت اور ہبہ کر سکتے ہیں، وارثوں کو نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہبا تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں، ہبا کسی کو بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اچھا ہبا ہوتا ہے زندگی میں، ہبا کہنا نہیں ہوتا، ہبا وعدہ نہیں ہوتا. ہبا ہوتا ہے گفٹ. گفٹ کی تین چیزیں ہوتی ہیں اسلامی لاء کے مطابق: دینا، جی. ایکسپٹ کرنا، اور پوزیشن ڈیلیور کر دینا. یعنی میں نے آپ کو گولڈ بینگلز دیے، آپ نے ایکسپٹ کر لی اور میں نے آپ کو دے بھی دی. ان میں سے ایک چیز اچھا. بھی اگر نہ موجود ہو تو جو ہے گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ فرض کریں میں نے کہا میں دوں گی، دیا نہیں، تو کوئی گفٹ نہیں ہے. یا میں نے دیا اور آپ نے کہا میں نے نہیں لینا، تو بھی گفٹ نہیں ہوا. یا میں نے کہا کہ میں آپ کو گولڈ کے بینگل دوں، آپ لیں گی مجھ سے، آپ کہتی ہیں ہاں میں لوں گی. اب میں نے کہہ دیا، آپ نے ایکسپٹ بھی کر لیا لیکن میں نے دیا نہیں، تو بھی گفٹ مکمل نہیں ہوئی. تو گفٹ میں چیز دینا، اس کو قبول کرنا، اور پوزیشن، جس کو چیز دی اس کو دے دینا، پوزیشن اس کے پاس چلا جائے، قبضہ اس کے پاس چلا جائے، یہ کنڈیشن ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ بھئی میں تمہیں یہ چیز دے دوں، یہ چیز زندگی میں تو کوئی کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر کسی غیر وارث کو ایسی بات کہی گئی ہے، اگر ایک بندے نے کسی سے کہا، وہ مر گیا، اب وہ جب مر گیا تو غیر وارث کو، جو وارث نہیں ہے اس کو کوئی ایسا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کیا جائے گا. وارث کے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں. تو یہ ایک ٹائپ آف وصیت ہی ہے نا. جی ٹھیک ہے، یہی مجھے میں پھر کلیئر ہو گیا پوائنٹ، کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آگے، کہ اگر جیسے میں کسی کو کہہ دوں اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لے، لیکن جیسے میں لیٹ سے فوت ہو گئی پہلے دینے سے پہلے ہی، میں نے کہا میں لا دوں گی تمہیں، جیسے وہی بات ہے بینگل ہی ہے، میں جیسے کہوں کسی کو میں تمہیں لا دوں گی نکال کے لاکر سے، اور پھر میں فوت ہو جاتی ہوں، نہیں دیا کسی کو، اب وہ اس کو دیں گے وارث، یعنی جو میرے ظاہر ہے وارث ہی پھر بعد میں بانٹیں گے، لیٹ سے غیر وارث کی بات ہو رہی ہے، بالکل تو دیں. پھر ان کا کام ہے کہ دیں جو بالکل اگر دیں. ان کو پتا ہے، جیسے میں ایک بچوں کو اپنے بتا دوں کہ میں نے فلاں سے یہ کہا ہے کہ ایسے ہے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو پھر دیں چیز. دیں بالکل. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کر کلیم کرتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ جی. ایک بات ہے کہ میری میڈ ہے، میں مر جاتی ہوں تو میرے بچوں کو آ کر کہتی ہے کہ بھئی آپ کی امی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اسے سونے کی بالیاں دوں گی، فلاں والی جو میری ہے. تو اب ان کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، وہ دے دیں. اگر زیادہ شبہ ہے تو حلف اٹھوا دیں، قسم اٹھوا لیں اور اس کو دے دیں. اچھا. لیکن ٹھیک ہے. اگر یہ بات اور وارث نہیں یعنی اگر یہی وعدہ وارث کے ساتھ ہو، جیسے میں کو ہاں میں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کرنا ہے، لیکن وہ اور وہ ایکسیپٹ بھی ہے، لیکن وہی بات ہے پھر میں زندگی میں نہیں کر پائی ہوں، تو اب
वो अब फिर नहीं होगा वरासत ना, के तरीके से चीजें तकसीम नहीं। वरासत के अच्छा। तरीके से होगा, क्योंकि मसला ये है कि वारिस के लिए वसीयत काम नहीं कर सकती। उसको चीज दे दें, ओके। उसको चीज दे दें, ठीक है। बेशक उसको चीज जैसे दे देते हैं, फिर एक लॉकर देते हैं, उसमें रख देते हैं, बहुओं का भी रखा होता है, सासों को भी सबको हम्म। पता होता है ये फलाने का, ये फलाने का है। लेकिन अगले को पोजेशन एक दफा दे दें ताकि सबको पता हो ये चीज उसको मिल गई। अगर जुबानी कहा, मैंने अपनी बेटी को कहा कि अच्छा ये बालियां तो मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है, उसके जी। बाद मैं भूल भाल गई या इनके कह को दिया, इरादा था दिया नहीं, मैं मर गई। अब मेरी बेटी आकर क्लेम करती है मेरे मरने पर, तो वो नहीं कर सकती, वो मेरी वारिस है। यानी कि वो क्लेम करेगी तो उसको कहा जाएगा नहीं, आपको जो चीज नहीं मिली अब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वसीयत की टाइप है, और वसीयत वारिस के लिए नहीं है, गैर वारिस के लिए है। आप इस क्लेम को नहीं ले सकते। नवासी ले सकती है। अच्छा, इसमें अगर जैसे मैंने यानी कि अब जैसे मेरी बेटी का ही मैं पूछना चाह रही हूँ हम्म। कि मैंने मेरे पास जो ज्वेलरी है ना, कोई मैंने जैसे अपने बेटों की शादियां कर दी ना, तो जो अपनी देनी थी ज्वेलरी मैंने उनको दे दी है। तो मैंने अब कहा कि जो बाकी रह गई है ना मेरे लॉकर में, ये सारी मेरी बेटी की है, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है। तो मैंने दे भी दिया, उसने ले भी लिया एक तरह से, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं होगी तो वो थोड़ी उसने ज्वेलरी यूज करनी है या कुछ। यूज करने की तो तो बात आप ही नहीं है, ये नहीं। सारी फैमिली में बैठकर आप बता दें, फैमिली से मुराद आपके बच्चे जी। वगैरह, कि भाई आप हाँ लोग जी। है ये अब मेरी बेटी का है, मैं जिंदा रहूं जी। ना रहूं ये उसका है, और ये आप लोगों को पता है। उसका है। तो बस वो सबको जी पता ठीक है, है, ये तो पता है। बस इतना जी। काफी है। जाहिर बात है ज्वेलरी तो बच्चा तब भी पहनेगा ना जब वो पहनने के लायक होगा। हाँ, मैं बिल्कुल यानी जहेज होगा दूंगी तो वाली बात ही है ना, जब बिल्कुल। टाइम आएगा। तो हाँ। ये हाँ जी, चले ठीक है, सही है। और इसमें भी कोई जैसे लेकिन अगर ये तो हमने वैसे बात कर ली कि चलो हम्म। मैंने ये कर लिया तो हो गया। लेकिन एक ये मैंने किसी से सुना कि जो हिबा भी जो है या वसीयत, वो 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते, हिबा भी 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हिबा ये की कोई कोई कैद नहीं है, हिबा जितना चाहे कर ले। नहीं कह। वसीयत अच्छा, ये पाकिस्तान का कानून है या शरिया का लॉ है कि 1/3 वाला से कहीं ज्यादा का भी हिबा नहीं, नहीं कर सकते? कहीं का भी नहीं है। ये उन्होंने अच्छा, अपने कहीं तौर का। पर हाँ वो किया होगा। हिबा आप जितना चाहे कर सकते हैं, हिबा में कोई कैद नहीं है। वसीयत में है। वसीयत में है। वसीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के बाद बीमार हो गए, उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, तो लग रहा था कि नहीं बच पाएंगे, मगर खैर अल्लाह ने शिफा दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने गए तो हालत बहुत खराब थी। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वसीयत करना चाहता हूँ। आपने कहा कितनी? कहने लगे कि सारे माल की। आपने कहा नहीं, सारा माल बहुत ज्यादा है। कहने लगे आधे की कर देता हूँ। आपने कहा अभी भी बहुत ज्यादा है। तो कहने लगे फिर 1/3 की कर देता हूँ। आपने कहा 1/3 की, थोड़ा सा रुक गए आप। फिर आपने कहा अच्छा चलिए 1/3 की कर ले, अगरचे ये भी ज्यादा है। और फिर मजीद कहा कि आप अपने वारिसों को मोहताज छोड़कर जाएं, इससे बेहतर है कि उन्हें साहिब माल छोड़कर जाएं। कि आपकी फैमिली रूलेगी, सारा माल दे दोगे, तो बेटे वगैरह बच्चे थे उनके छोटे और बड़े भी थे, तो लिहाजा फिर आपने हम्म। 1/3 का भी कहा। चलो 1/3 की कर दो, अगरचे ये भी ज्यादा है। तो उलमा कहते हैं पसंदीदा तो ये है कि लेस देन 1/3 हो। पसंदीदा ये है लेस देन 1/3। जी क्योंकि ठीक है, फर्ज करें कि सही है। मेरे पास एक बात है कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, अब मेरे 5 बच्चे हैं। मैं तो बड़ी अमीर हूँ, वो भी 100 एकड़ जमीन के साथ, पर जब वो मेरे 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनका तो गुजारा ही होगा ना। जी। तो इस वजह और से जैसे लोग ज्यादातर जैसे कलाला वाली सिचुएशन होती है ना, वो हमने पर आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसमें अगर लोग कर लें, हिबा कर दें ज्यादा, जैसे कोई मर्द है अपनी बीवी के लिए ज्यादा छोड़ना चाहे, वसीयत कर जाए या हिबा कर जाए, तो ये गलत है कोई? क्योंकि जाहिर है वो औरत जैसे खास तौर पे अगर बूढ़ी हो गई है तो लावारिस ही होगी ना, कोई आजकल कोई बहन भाई तो नहीं किसी को रखते ना। लादे नहीं और अगर लाते। उसका अपना पर्सनल। जी। तो अगर वो दे जाता है तो लोग कहें कि ये तो बड़े गलत काम है, ये तो इसने गैर इस्लामी कर दिया हरकत, और ये इसके बारे में क्या कोई वसीयत नहीं हुक्म कर है सकते। खास? हाँ वसीयत नहीं कर सकते, जी। हिबा जो चाहे कर सकते हैं। हिबा कर सकते हैं, हिबा जो ठीक है। चाहे। और ये अल्लाह ने हिबा का ऑप्शन इसीलिए रखा है कि हमारी जो एक दो परेशानियां हैं, जैसे यही कि किलाला में बीवी को कुछ दे दिया जाए, जी। तो नजर आ रहा है कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। एक और शक्ल ये हो जाती है कि किसी का बेटा मर गया या बेटी मर गई, और खास तौर पर बेटा मर गया, तो अब जो वो बच्चे हैं, जो उस बेटे के बच्चे हैं, पोते पोतियां, वो तो वारिस नहीं है, उनको तो वरासत में हिस्सा नहीं मिलना। तो अब उनको क्या मिलेगा? फिर उनके लिए वसीयत भी हो सकती है, और उनको हिबा भी किया जा सकता है। फर्ज करें एक ही बेटा था और वो मर गया, अब उसके बच्चे हैं, लेकिन वो वारिस नहीं हो सकते। अब उनके लिए वसीयत करने जाएंगे तो वो तो लेस देन 1/3 की ही हो सकती है।
تو باقی ساری جائیداد دوسروں کو جائے گی اور اپنے بچے بےچارے غریب رہ جائیں گے. تو دل تو نہیں کرے گا, جیسے میں دادی ہوں میں تو چاہوں گی اپنی ہر چیز اپنے پوتے پوتیوں کو دوں. تو پھر اس میں ہبا ہبا کر دو, زندگی میں ان کو ہبا کر دو, گفٹ ڈیڈ تیار کر کے ان کو دے دو. ڈیڈ اور چیز ہوتی ہے, چیز پوزیشن مطلب یہ کہ ٹھیک ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے تو ان کو مل جائے گا, پاور آف اٹرنی کسی کے پاس بھی ہوتی ہے, مگر گفٹ ڈیڈ بن جاتی ہے. تو گفٹ کوئی کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ ایسی ہی سچویشنز کے لیے ہے. جیسے بھی آپ نے کلالہ کا کہا, یا جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ کسی کا بیٹا مر جائے تو ان پوتے پوتیوں کا کیا ہوگا, اس سب کے لیے جو ہے حصہ وہ پھر اس طریقے سے ہبا کے ذریعے نکالا جاتا ہے. اور وصیت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, پر وصیت محدود کر دیتی ہے نا, ہبا کے ذریعے زیادہ دیا جا سکتا ہے. تو ہبا کی کوئی قید نہیں. ہاں میں اپنی زندگی میں اپنا مال راہ جاتے کو دے سکتی ہوں, کوئی قید نہیں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ. چلیے انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں, اور کل جو ہے پھر آپ کا کوئز ہوگا, ٹائم پر جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. سب خوش رہیں, آباد رہیں. جنہیں کوئز نہیں دینا وہ بھی ضرور جوائن کریں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے پتا ہے جو لسنرز ہیں, لیکن وہ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو نفع ہوگا. پڑھیں گے, پہلے پڑھیں گے, پھر آخری آدھے گھنٹے میں کوئز ہوگا انشاءاللہ. سب خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں دینے والا بنائے, آمین.